إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأتم الحج والعمرة لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه البخاری. حاضرین جمعہ، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ 11واں مہینہ ذوالقعدہ کا مہینہ چل رہا ہے. یہ حج کے مہینے میں سے ایک مہینہ ہے، یعنی اس مہینے میں لوگ حج کے ارادے اور حج کی نیت سے اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور مکہ مکرمہ کا قصد کرتے ہیں. اور پھر جب ذی الحجہ کی 8 تاریخ آتی ہے تو جہاں پر وہ قیام کیے ہیں اپنی اپنی رہائش سے احرام باندھ کر کے حج کی ادائیگی کے لیے، حج کے اعمال ادا کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں. کچھ حجاج کرام حج قران کرتے ہیں تو وہ اپنی میقات پر احرام باندھتے ہیں اور اپنے احرام پر قائم رہتے ہیں اور پھر اپنے احرام میں مناسک حج کی ادائیگی کے لیے مینا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. اور اکثر حجاج کرام حج تمتع کرتے ہیں یا کچھ لوگ حج افراد کرتے ہیں. تو جو حج تمتع کرنے والے ہیں، حج افراد کرنے والے ہیں، وہ مکہ کے اندر جہاں وہ قیام کیے ہیں 8 ذی الحجہ کو صبح کے وقت زوال سے پہلے پہلے وہ احرام باندھ کر کے مینا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. حج کی ادائیگی اور حج کے اعمال کا آغاز اسی 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے، 8 ذی الحجہ سے ہوتا ہے. سب سے پہلے حجاج کرام مینا جاتے ہیں، وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر یہ 5 وقت کی نماز اپنے 5 اوقات میں ادا کرتے ہیں. اور پھر صبح کے وقت زوال آفتاب سے پہلے پہلے وہ مینا سے نکل جاتے ہیں اور 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں داخل ہوتے ہیں. وہاں امام کا خطبہ ہوتا ہے، خطبہ سنتے ہیں. پھر ظہر کی نماز 2 رکعت ادا کی جاتی ہے. پھر ظہر کے بعد فوراً عصر کی 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے. اس کے بعد دوپہر سے لے کر کے شام تک، سورج ڈوبنے تک سارے حجاج کرام میدان عرفات میں جس کو جیسی سہولت ہو، جہاں موقع مل جائے، وہ اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار اور دعاؤں میں لگا رہتا ہے، توبہ استغفار میں لگا رہتا ہے. جب سورج ڈوب جاتا ہے حجاج کرام وہاں سے سورج نکلنے کے بعد عرفات سے نکل کر کے مزدلفہ آتے ہیں. مزدلفہ پہنچتے پہنچتے عشاء کا وقت ہو جاتا ہے، یا جن لوگوں کو تاخیر ہو جاتی ہے وہ کافی وقت گزر جاتا ہے. نصف لیل اور آدھی رات کے بعد وہ پہنچتے ہیں. سفر کی سہولیات کے اعتبار سے وہاں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے مغرب کی 3 رکعت ادا کریں گے اور پھر اس کے بعد عشاء کی 2 رکعت نماز ادا کریں گے ایک ساتھ، جس کو جمع بین الصلاتین کے نام سے جانا جاتا ہے. پھر مزدلفہ میں سو جائیں گے، آرام کریں گے. صبح اٹھنے کے بعد فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ذکر و اذکار میں لگے رہیں گے. مزدلفہ کی وادی میں ذکر و اذکار کرتے کرتے یہاں تک کہ صبح روشن ہو جائے، یعنی اجالا آ جائے. اور پھر سورج نکلنے سے پہلے پہلے حجاج کرام مینا کی طرف نکل جاتے ہیں. مینا پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام جمرہ عقبہ کو ساتھ کنکری مارتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر کنکری مارتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، سر کے بال مڑھاتے ہیں اور پھر مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، طواف افاضہ کرتے ہیں اور پھر
آدمی ایک طریقے سے حج کے اعمال ادا کر لیا ہے، اور وہ جو 2 کام کر لیا ہے تو وہ احرام کھول سکتا ہے، اور 4 کام کر لیا، یعنی کنکری مار لیا ہے، قربانی کر لی ہے، سر کے بال بڑھا لیا ہے، اور پھر اسی کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر لیا ہے، تو مکمل طور سے حلال ہو گیا۔ اور اگر 2 کام کیا ہے تو وہ پھر وہ آدھا حلال ہوا ہے، یعنی وہ احرام کھول سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ 4 کام مکمل کر لیا ہے تو وہ احرام کھول دے گا اور مکمل طور سے حلال ہو گیا، اب اس پر کوئی پابندی اور رکاوٹ نہیں ہے۔ پھر 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کو منی کے میدان میں وہ رہتا ہے، قیام کرتا ہے، اور زوال آفتاب کے بعد، سورج کا جب زوال ہو جاتا ہے یعنی ظہر کے بعد، وہ 7 کنکری تینوں جمرات کو مارتا ہے۔ 12 ذی الحجہ کو وہ کنکری مار لیا تو اگر وہ جانا چاہتا ہے تو اپنے وطن جا سکتا ہے، نکل سکتا ہے، سفر کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں نکل پایا تو 13 ذی الحجہ کو بھی اس کو میدان منی کے اندر رہنا پڑے گا، اور 13 ذی الحجہ کو تینوں جمرات کو، جمرہ عقبہ، وسطیٰ اور کبریٰ، تینوں جمرات کو 7 کنکریاں مارنی پڑے گی۔ یہ رہا حج کا مختصر تعارف، حج کے مختصر اعمال۔ حج یہ اسلام کے ارکان میں سے 5واں رکن ہے، اور یہ زندگی میں ایک بار جو شخص مکہ پہنچنے اور وہاں سے آنے تک کی طاقت رکھتا ہے، جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، اس پر زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض اور ضروری ہے۔ اس حج کے سلسلے میں آج کے جمعے کے خطبے میں جو مجھے بات رکھنی ہے، حج کا پیغام۔ حج میں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اور آپ کے لیے کیا نصیحت رکھی ہے، حج میں کیا عبرت ہے، کیا نصیحت ہے، حج کا کیا پیغام ہے۔ ظاہر سی بات ہے، حج کرنے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں، حج نہ کرنے والے بہت زیادہ ہیں۔ یہ انسانی تاریخ کا بہت پرانی بات ہے کہ حج کرنے والے بہت تھوڑے اور حج نہ کرنے والے بہت زیادہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں تک آنے جانے کی جسمانی اور مالی طاقت وہی شخص رکھ سکتا ہے جو بہت زیادہ مالدار ہو۔ ظاہر سی بات ہے، آج کے زمانے میں اگر کوئی آدمی حج کے لیے جا رہا ہے میاں بیوی کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ، تو کم از کم اس کے ساتھ 8 لاکھ، 9 لاکھ، 10 لاکھ پیسہ ہونا چاہیے۔ تنہا حج کرنے جا رہا ہے تو 4 لاکھ، 5 لاکھ اس کو پاس اماؤنٹ ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک موٹی رقم ہے، اس کی ادائیگی کے لیے مال کی ضرورت ہے، دولت کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ عبادت ہر ایک پر فرض نہیں کی ہے، یہ صرف خاص اسپیشل عبادت ہے۔ کس کے لیے؟ مالداروں کے لیے، مگر اس کے اندر عبرت اور نصیحت سارے لوگوں کے لیے۔ حج کے اندر پیغام اور نصیحت سارے مسلمانوں کے لیے۔ حج تو خاص لوگ کرتے ہیں، چند لوگ کرتے ہیں، معمولی لوگ کرتے ہیں۔ جس کو یہ کہا جائے کہ چند 4-5% مسلمان حج کرتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہوگا، کوئی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہ المیہ رہا ہے، تاریخ رہی ہے کہ حج نہ کرنے والے ہر زمانے میں بہت تھوڑے رہے ہیں، بہت زیادہ رہے ہیں، اور حج کرنے والے بہت کم رہے۔ آپ دیکھیے حجاج کرام کی تعداد کی اگر بات کریں تو 30 لاکھ 35 لاکھ یہ پوری دنیا کے حج کرنے والے مسلمان ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ کاؤنٹ کریں کہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے، اس کے مقابلے بہت معمولی تعداد حج کرنے کے لیے جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ عبادت بہت مخصوص رکھی ہے صرف مالداروں کے لیے، مگر اس کے اندر عبرت اور نصیحت سارے مسلمانوں کے لیے ہے۔ آئیے آج کے جمعے کے خطبے میں اسی موضوع کی وضاحت کرتے ہیں۔ سب سے پہلی نصیحت توحید کی نصیحت ہے۔ حج کے اندر پیغام اور سب سے بڑی نصیحت توحید کا پیغام ہے۔ جیسے آدمی احرام میں داخل ہوتا ہے، میقات پر پہنچتا ہے، احرام باندھتا ہے، کیا پڑھتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تلبیہ جس کو کہا جاتا ہے۔ آدمی احرام میں داخل ہو گیا، احرام باندھ لیا، حج میں داخل ہو گیا، عمرہ میں داخل ہو گیا، اس کی یہی آواز ہے۔ وہ چل رہا ہے، بیٹھا ہے، لیٹا ہے، جیسے اس کو موقع ملے بار بار یہی کلمہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کیا دعا کا یہ تلبیہ کا معنی کیا ہے؟ اے رب ہم حاضر ہیں، اے رب ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں تیرے دربار میں، ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، لبیک لا شریک لک، تیرا کوئی شریک، تو تنہا ہے۔
حج کا پیغام، سب سے بڑا پیغام یہ توحید کا ہے کہ اللہ رب العالمین کی بندگی ہونی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کے لیے بندگی اور عبادت کرنا چاہیے، اسی کو پکارنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا کوئی شریک و ساجی نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے۔ توحید کا پیغام ہے۔ اسی طریقے سے ایک بہت بڑا پیغام اس کے اندر سنت کا ہے۔ آپ دیکھیے خانہ کعبہ کا 7 چکر لگانا، آدمی سوچے کہ چکر 7 مرتبہ ہی کیوں؟ حجر اسود کو بوسہ دینا، طواف کے اندر کہیں دوڑنا، کہیں آرام سے چلنا، پھر اس کے بعد صفا و مروہ کی صحیح کرنا، دوڑنا، صفا سے مروہ، مروہ صفا، آنا جانا، 7 مرتبہ چکر لگانا۔ حج کے لیے مکہ سے منی جانا، منی سے عرفات آنا، عرفات سے مزدلفہ آنا، مزدلفہ سے پھر اس کے بعد منی آنا، پھر مکہ آنا، پھر مکہ سے منی آنا۔ یہ ساری تعلیم کس کی ہے؟ کس امام کی ہے؟ کس فقیہ کی ہے؟ کس کی تعلیم ہے؟ پیارے نبی علیہ السلام کا حکم ہے۔ اللہ رب العالمین نے حج کا طریقہ بتایا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی تفصیل بتلائی ہے، سنت میں اس کی تاکید کی گئی ہے، یہی تعلیم دی گئی ہے۔ حج کے اندر قدم قدم پر آپ کو سنت کی تعلیم ملے گی۔ خذوا عنی مناسککم، اسی لیے فرمایا تھا اے لوگو تم مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو۔ ہر ایک مسلمان کو اور حاجی کو سنت کی تعلیم، سنت پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ حج کرے گا، سنت کی مخالفت ہوئی، حج نہیں ہوگا۔ تو قدم قدم پر سنت کی تعلیم دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے ایک پیغام اللہ رب العالمین کے لیے قربانی دینا، جذبہ فدائیت، اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان رکھنا، چاہے وہ قربانی مال کی ہو، وقت کی ہو، طاقت کی ہو، دولت کی ہو، ہر ناحیے سے قربانی دینے کے لیے ہمیں اور آپ کو تیار ہونا چاہیے۔ یہ حج کا بہت بنیادی پیغام ہے، جذبہ فدائیت، اللہ رب العالمین کے لیے فدا ہونا، اللہ رب العالمین کے لیے قربانی دینا۔ کیسے؟ آدمی حج کے لیے جا رہا آج کے زمانے میں یا پچھلے زمانے میں تو کم از کم 1 مہینہ، 40 دن، 35 دن، اتنا تو وقت لگتا ہے آنے جانے میں اور وہاں حج کے اعمال ادا کرنے میں اور سفر کی جو ترتیب ہے۔ اب سوچئے ایک آدمی کو 40 دن تک گھر سے دور رہنا، اپنے بال بچوں کو چھوڑ رہا ہے، رشتہ دار کو چھوڑ رہا ہے، قربانی دے رہا ہے۔ اب وہ یہاں سے نکل کر کے مکہ جا رہا ہے، سفر میں ہے، ادھر سے آئے گا، سفر میں ہے، مکہ میں ہے، سفر میں ہے۔ وہ آدمی اس دوران اپنے کاروبار سے دور رہے گا، اپنے گھر میں جو بزنس ہے، کاروبار ہے، جو اس کے جو بزنس ہے اس سے دور رہے گا۔ یہ مال کی قربانی ہے، تجارت کی قربانی ہے۔ اور پھر ایک طویل مدت تک 6 دن 5 دن تک اس کو مسلسل حج کے اندر ہی رہنا ہے۔ یہ قربانی کس بات کی ہے؟ حالت احرام میں ناخن نہیں کاٹنا ہے، بال نہیں بنانا ہے، خوشبو نہیں لگانا ہے، بیوی سے ملاقات نہیں کرنا ہے، اور شکار نہیں کرنا ہے، پابندی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے قربانی دینے کے لیے بندہ ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ اور اگر آپ بات کریں حج کے اعمال کی، ایسی قربانی کہ ایک آدمی طواف کر رہا ہے، صفا مروہ کی صحیح کر رہا ہے، اور اگر ان دونوں کو وقت کو جوڑ دیا جائے اور اس کی مسافت کو جوڑ دیا جائے تو 4 اور 5 کلومیٹر کے آس پاس کا یہ وقفہ ہوتا ہے، یہ مسافت ہوتی ہے۔ اتنا چلنا ہے، اتنا ہم کو چلنا ہے، صفا مروہ کے لیے صحیح کرنا اور خانہ کعبہ کا طواف کرنا، ان 7 چکر لگانے کے لیے وقت کی بھی ضرورت ہے اور ساتھ ہی ساتھ تھکنا بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ تو بڑی سہولت ہے، یہ حج تھکا دینے والی عبادت ہے، یہ قربانی چاہتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے بندہ قربان ہوتا ہے، جذبہ فدائیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ حج کا ایک تیسرا پیغام ہے۔ اسی طریقے سے حج کا ایک پیغام انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ حج کے لیے ایک موٹی رقم کی ضرورت پڑتی ہے، اور آدمی حج کرنے کے لیے 4 لاکھ 5 لاکھ، اور اگر فیملی سے جا رہا ہے، بیوی کے ساتھ جا رہا ہے یا والدین کے ساتھ جا رہا ہے، کسی کے ساتھ جا رہا ہے، تو اس کی اماؤنٹ ڈبل ہو جاتی ہے۔ یہ آدمی اتنا مال خرچ کرتا ہے، اس لیے قربان کرتا ہے اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اپنا مال قربان کر رہا ہے۔ اسلام بخیلی نہیں سکھاتا ہے، اسلام خرچ کرنے کو ابھارتا ہے۔ تو حج وہی کر سکتا ہے جو بخیل نہیں ہے، جو بخیل ہوگا وہ حج کر ہی نہیں سکتا ہے۔
یہ حج پیغام دے رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال قربان کرنا چاہیے، بخیل نہیں بننا چاہیے۔ اسی طریقے سے حج کا ایک پیغام یہ ہے اتحاد و اتفاق۔ دنیا کے کونے کونے سے آئے ہوئے سارے حجاج کرام، سارے لوگ ایک ساتھ ہوتے ہیں، سارے لوگ ایک ساتھ جاتے ہیں، ایک میدان میں رہتے ہیں، ایک ساتھ حج کے اعمال ادا کرتے ہیں۔ پیغام ہے کہ ہم سب مسلمان ایک ہیں۔ کوئی آدمی حبشہ کا ہے، کالا کلوٹا ہے، سوڈان کا ہے، سیاہ فام ہے، کوئی آدمی دوسرے علاقے سے ہے، کوئی پستقد ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے۔ یہ جسامت میں فرق ہے، رنگ میں فرق ہے، مگر ہم مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ یہ اتحاد و اتفاق کا پیغام یہ حج دیتا ہے کہ ہم متحد رہیں، ہم اتحاد و اتفاق پر قائم رہیں، اختلاف نہ کریں، فرقوں میں نہ بٹیں، توحید اور ایمان کی بنیاد پر ہم ایک پلیٹ فارم پر قائم ہو جائیں، اتحاد و اتفاق قائم کریں۔ ایک پیغام یہ توحید اتحاد و اتفاق کا ہے۔ اسی طریقے سے حج کا ایک بہت بنیادی پیغام یہ ہے اخوت اور بھائی چارگی، اخوت، محبت۔ ہم مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایک آدمی حج کے دوران ایک مشرق کا ہے، ایک مغرب کا ہے، کیا رشتہ ہے؟ جب دونوں آپس میں ملتے ہیں سلام کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، کیا رشتہ ہے؟ محبت ہے، ایمان کی بنیاد پر محبت ہے۔ تو حج یہ ہمیں ایک پیغام دیتا ہے کہ ہم اخوت و محبت، بھائی چارگی قائم رکھیں۔ سارے لوگ ایک میدان میں ایک جگہ پر ہوتے ہیں، ایک لباس میں ہوتے ہیں، ایک نعرہ ہوتا ہے، ایک آواز ہوتی ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ایک آواز ہے سب کی۔ یہ اخوت اور محبت کا پیغام ہے کہ ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہمارا لباس ایک ہے، ہماری آواز ایک ہے، ہم ایک جگہ پر قائم ہیں، اللہ کی بندگی کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ تو ہم اخوت و محبت اور بھائی چارگی کو قائم رکھیں، کیونکہ آپ دیکھیں حج کے اندر یہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ اس سے بڑا اجتماع مسلمانوں کا کبھی قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کی پوری دنیا کی جماعت، پوری دنیا کے مسلمان میدان عرفات میں، مزدلفہ میں، عرفات کے میدان میں، مینا میں، پوری دنیا کے مسلمان کونے کونے سے آتے حج کرنے کے لیے۔ مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں ہم اخوت اور محبت کی بات کر رہے ہیں۔ اخوت و محبت کیسی؟ کہیں دنگا و فساد نہیں ہوتا، کہیں مار پیٹ نہیں ہوتی، کہیں خون خرابہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ عام بات کی جا رہی ہے۔ دنگا، فساد، اختلاف، مار پیٹ، بم بلاسٹ، امن کی حالت میں وہ لوگ رہتے ہیں، امن و امان کی حالت میں رہتے ہیں، سکون میں رہتے ہیں، عافیت میں رہتے ہیں۔ کہیں اختلاف نہیں، کہیں انتشار نہیں، کہیں فرقہ بندی نہیں، کہیں پارٹی بندی نہیں، کہیں مار پیٹ نہیں، کہیں مرڈر نہیں، کہیں قتل نہیں، خون خرابہ نہیں۔ امن و امان کے ساتھ مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ یہ ہمارے اسلام کی بہت بڑی نمائندگی ہوتی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم امن والے ہیں۔ غیروں کے اگر ہم میلے ٹھیلے کی بات کریں، ابھی پچھلے سال آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے حوالے سے کیا صورت حال تھی ملک ہندوستان کی۔ تہوار منایا جا رہا ہے، جلوس نکالا جا رہا ہے، کتنے دنگے ہوئے، کتنے کو مارا گیا، کتنی دکانوں اور گھروں کو آگ لگایا گیا۔ یہ مذہب کی نمائندگی ہوگی؟ یہ مذہب کی نمائندگی ہے؟ مذہب برباد ہو رہا ہے، مذہب بدنام ہو رہا ہے۔ مگر ہمارے اسلام کی خصوصیت یہ ہے، خوبصورتی یہ ہے، یاد رہے کہ اسلام امن و امان کا پیغام دیتا ہے، اور حج یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ اور اس اجتماع کے حوالے سے کہیں انتشار اور اختلاف اور بگاڑ اور کہیں قتل و غارت گری اور خون خرابہ نہیں ہوتا، امن و امان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمارے مذہب کی یہ خوبصورتی ہے۔ اور ایک بات ہم بتائیں، جب امام حج کا امام خطبہ دیتا ہے اور دعا کرتا ہے، اے اللہ مسلمانوں کو معاف کر دے، ان پر رحم فرما، اور مسلمانوں کے حق میں چاہے دنیا کے کسی کونے مسلمان ہو، امام حج یہ دعا کرتا ہے مسلمانوں کو امن ملے، مسلمانوں کو عزت ملے، مسلمانوں کو خوشحالی ملے، مسلمانوں کو اللہ معاف کر دے، رحم کر دے۔ بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں حرم کے اندر۔ حج کے دوران حاجی جو امیر حج ہوتا ہے، حج کا امام ہوتا ہے، بہت ساری دعائیں کرتا ہے۔ ہم کہاں پر ہیں؟ ہم سوئے ہوئے ہیں، حج کا خطبہ ہو رہا ہے، ہم سو رہے ہیں۔ ہم حج کا خطبہ ہو رہا ہے، ہم کھا رہے ہیں،
حج کا خطبہ ہو رہا ہے، امام حرم کا امام یا حج کا امام دعائیں کر رہا ہے، ہم سوئے ہوئے ہیں۔ ہمارے مذہب کی خوبصورتی دیکھیے، ہمارے لیے دعائیں ہو رہی ہیں۔ ہم کہاں ہیں؟ 4000 کلومیٹر کی دوری پر ہم یہاں سوئے ہوئے ہیں، کھا رہے ہیں، کود رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، مگر ہمارے حق میں وہاں پہ دعائیں ہو رہی ہیں، کیونکہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کے لیے عام دعائیں کی جا رہی ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارے حق میں وہاں پہ دعائیں ہو رہی ہے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اسی طریقے سے حج کا ایک بہت بڑا پیغام مجاہدہ ہے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو تھکانا۔ یہ صوفیوں کی اصطلاح نہیں ہے کہ آدمی مسجد میں بیٹھا رہے، کاروبار سے دور رہے، جنگل و بیابان میں چلا جائے، یہ مجاہدہ نہیں۔ مجاہدہ وہ جو عبادت میں تھکاوٹ پیدا ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ ابھی گرمی ہو رہی پنکھا بند کر دی جائے ہم تھکیں، یہ مجاہدہ نہیں۔ اللہ نے سہولیات دی ہے، ہم آرام کریں۔ مجاہدہ کا مطلب کیا ہے کہ آدمی حج کے لیے گیا ہے، اس کو طواف کرنا ہے، اس کو صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے، بھیڑ میں بہت وقت لگے گا، اس کو صبر کرنا پڑے گا۔ قربانی کے لیے، جانور قربان کرنے کے لیے، کنکری مارنے کے لیے، بال بنانے کے لیے، اگر ہم اپنے علاقے میں جائیں تو ہمارا کام 10 منٹ میں، 5 منٹ میں، 15 منٹ ہو جائے گا، لیکن اگر ہم کو بال بنانا ہے وہاں مکہ کے اندر لائن لگانا پڑے گا، کھڑے رہنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا۔ یہ ہماری تربیت ہو رہی ہے مجاہدہ کی۔ یہ حج تھکا دینے والا عمل ہے، یہ حج تھکا دینے والی عبادت ہے، اسی لیے اس کو جہاد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ کمزوروں کا، ضعیفوں کا، بوڑھوں کا، بچوں کا، عورتوں کا یہ حج ہے۔ کون حج کیا ہے؟ یہ جہاد ہے۔ کمزوروں، مجبوروں اور بوڑھوں کا اور عورتوں کا حج کیا ہے؟ یہ جہاد ہے۔ تو حج یہ تھکا دینے والی عبادت ہے۔ اس سے ایک نصیحت یہ ملتی ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اگر تھکنے کی باری آئے تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ تھکانے کی باری آئے، پسینہ بہانے کی باری آئے، وقت نکالنے کی باری آئے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ رب کی بندگی کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ قربان رکھنا چاہیے، ہمیشہ تیار رکھنا چاہیے۔ جیسے حج کے دوران طواف کرنے والا دھوپ میں طواف کر رہا ہے، پھر صحیح کر رہا ہے، پھر وہاں سے مکہ سے منی جا رہا ہے، منی سے مزدلفہ آ رہا ہے، عرفات جا رہا ہے، پھر مکہ آ رہا ہے، یہ سارے کام کر رہا ہے اور آدمی اپنے آپ کو تھکا رہا ہے۔ اس لیے کہا تعلیم شریعت کی تعلیم ہے، جوانی میں حج کرو، جلدی کرو حج، حج کے کرنے میں جلدی کرو، تاخیر مت کرو۔ ہمارے مزاج کیا بنا ہوا ہے؟ 60 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، جب بوڑھے ہو گئے، جب چلنے کی طاقت نہیں تو حج کرنے جائیں گے۔ بوڑھے لوگ بھی حج کر سکتے، کوئی حرج نہیں، لیکن ہماری ترجیح کیا ہونی چاہیے؟ ہماری ترجیح کیا ہونی چاہیے؟ یہ حج تھکا دینے والی عبادت ہے، یاد رہے۔ حج وہی صحیح طور پہ کر سکتا ہے، بہت اہم بات بتا رہا ہوں، حج وہی صحیح طور پر کر سکتا ہے جو جوانی میں حج کرے، جو جوانی میں حج کرے۔ بوڑھاپے کے وقت جب آدمی کو چلنے کی طاقت نہیں، اٹھنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، وہ صحیح طور پر، مکمل طور پر حج کے اعمال مکمل ادا نہیں کر سکتا۔ کرے گا، ادا کرے گا، لیکن جو طاقت اور جذبہ جوانی کا ہوگا، وہ جذبہ اور طاقت، وہ عمل کی طرف، وہ شوق اور جذبہ بڑھاپے کے اندر نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے یاد رہے شریعت کی تعلیم کہ حج کرنے میں جلدی کرو، تاخیر مت کرو۔ تو حج کا ایک بہت بڑا پیغام یہ مجاہدہ کا ہے، یعنی آدمی کو اپنے رب کی عبادت کے لیے تھکانے کی باری آئے تو تھکانا چاہیے، پسینہ بہانا چاہیے، اور اگر جان کی قربانی کی باری آئے تو بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اسی طریقے سے حج کا ایک پیغام فکر آخرت کا ہے، فکر آخرت، آخرت کی فکر۔ سارے مسلمان جو حج کرنے کے لیے گئے ہیں، دیکھیے ایک ہی لباس ہے، ایک ہی لباس ہے۔ جب یہ سفید کپڑا پہنتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، یہ کفن یاد دلاتا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ ہم سفید لباس میں ہم کو پہنا کر کے، کفنا کر کے، جنازہ پڑھ کے دفن کیا جائے گا، یہ فکر آخرت۔ اور جب 9 ذی الحجہ کو حجاج کرام عرفات کے میدان میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ حشر کا میدان یاد دلاتا ہے کہ یہاں جہاں دیکھو چاروں طرف، جہاں تک ہماری نگاہ جا رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف سفید سفید آدمی نظر آ رہے ہیں، آگے دیکھیں، پیچھے دیکھیں، دائیں دیکھیں، بائیں دیکھیں، چاروں طرف انسانوں کی بھیڑ ہے۔ یہ حشر کا میدان یاد دلاتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کیسے ہم لوگ کھڑے ہوں گے حساب و کتاب کے لیے۔ اور جب پھر وہاں عرفات سے مزدلفہ جاتے ہیں، سونے کی باری آتی ہے، یہ قبر کی پہلی رات یاد دلاتی ہے، کیونکہ مزدلفہ کے اندر کیسے سونا ہے، کیسے سونا ہے۔ وہاں کیمپ نہیں لگا ہے، وہاں ٹینٹ نہیں لگا ہے، وہاں خیمہ نہیں ہے، وہاں چارپائی نہیں ہے، وہی آدمی کی ایک چادر ہے، وہی زمین ہے، اسی جگہ سب سوتے۔ یہ قبر کی پہلی رات یاد دلاتی کہ ایک وقت آئے گا جیسے آج ہم زمین پر سوئے،
ایسی قبر میں سونا پڑے گا. یہ فکر آخرت پیدا کرتا ہے. اسی طریقے سے حج کا ایک بہت بڑا پیغام وقت کی حفاظت کا ہے. ہم مسلمان ہمارے وقت کی حفاظت ہونی چاہیے, وقت کی قدر ہونی چاہیے. حج کے ہر عمل کو آپ دیکھ لیں, اس کا ایک وقت بتایا گیا. طواف کا وقت, صحیح کا وقت, پہلے طواف ہوگا پھر صحیح ہوگی, پھر اس کے بعد بال کٹایا جائے گا, کنکری مارنے کا وقت, مزدلفہ میں رات گزارنے کا وقت, عرفات میں دن گزارنے کا وقت, کب پہنچنا ہے کب نکلنا ہے. حج کے ہر عمل کے لیے وقت فکس کر دیا گیا ہے. اس کا پیغام یہ ہے کہ ہم جیسے حج کے اعمال کو وقت پر پورا کرتے ہیں, ایسے ہم ساری باتوں کو وقت پر پورا کریں. ہمارا اسلام, ہمارا دین وقت کی بڑی تاکید کرتا ہے, بڑی تاکید کرتا ہے کہ ہم وقت کی حفاظت کریں, وقت کی قدر کریں. یہ وقت چلا جائے گا, دوبارہ ہاتھ نہیں ملے گا, دوبارہ ہاتھ میں نہیں آئے گا. وقت گزر گیا پھر نہیں ملے گا. وقت کی ہم قدر کریں, یہی سب سے بڑی طاقت ہے, یہی سب سے بڑی دولت ہے وقت. اگر ہم وقت کی صحیح قدر کر لے جائیں, وقت کی حفاظت کر لے جائیں, یہی ہماری زندگی ہے, یہی ہماری زندگی کو بنانے کے لیے اور آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے کافی ہوگا. تو حج کے اعمال کو دیکھیں, وقت بتا دیا گیا ہے, تو وقت پر کام ہوگا تو آدمی کا حج ہوگا. وقت کی اگر خلاف ورزی ہوئی اور آدمی 9 تاریخ کو جانا چاہیے مزدلفہ عرفات, اور وہ جا رہا ہے کہاں, منی میں جا رہا ہے, مکہ میں جا رہا ہے, مزدلفہ میں جا رہا ہے, اس کا حج ہوگا نہیں ہوگا حج. تو وقت بتا دیا گیا ہے, تو یہ اس میں وقت کی بڑی تاکید ہے. اسی طریقے سے حج کا ایک بہت بڑا پیغام دعا کا ہے. قدم قدم پر دعا کی تاکید کی گئی ہے. ہم طواف کر رہے ہیں, طواف کی دعا ہے. صفا مروہ کی صحیح کر رہے ہیں, وہاں پہ ذکر و اذکار ہے. صفا کی دعا, مروہ کی دعا, کنکری مار رہے ہیں, اللہ اکبر, یہ دعا ہے. قربانی کر رہے ہیں, اس کی دعا. مزدلفہ میں جا رہے ہیں, اس کی دعا. مزدلفہ میں قیام کیے, فجر کے بعد دعا کرنا ہے, ذکر و اذکار کرنا ہے. اور عرفات میں ہم قیام کیا 9 تاریخ کو, زوال سے لے کر کے, زوال آفتاب کے بعد سے لے کر کے شام تک, سورج ڈوبنے تک ہم کو ذکر و اذکار, دعا, استغفار, ذکر و اذکار کرنا ہے, دعا کرنا ہے. تو حج کا ایک اہم پیغام دعا کا ہے, ہم دعا کریں. اسی طریقے سے حج کا ایک اہم پیغام امن و امان کا ہے کہ حج یہ امن و امان کے ساتھ ہوتا ہے. لوگ امن و سکون کے اندر رہ کر کے حج کے اعمال ادا کرتے ہیں, جبکہ مسلمانوں کا بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے, لیکن اس اجتماع کے اندر کوئی خلفشار اور فتنہ پیدا نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے حج کا ایک اہم پیغام یہ ہے, ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی یادگار. ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ, ہسٹری اور ان کی یادگار ہے حج. اب ہم صفا مروہ کی صحیح کر رہے ہیں, صفا مروہ کی صحیح کر رہے ہیں. یہ صحیح کی عبادت کہاں سے شروع ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ علیہ السلام جو پانی کی تلاش میں نکلی تھی, وہ تاریخ میں یاد ہے, معلوم ہے ہمیں. جب ہم خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں, ابراہیم کی سیرت ہمارے سامنے ہوتی ہے. یہ وہی کعبہ ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا. یہ وہی سرزمین ہے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بال بچوں کو چھوڑا تھا, جو کہ چٹیل میدان تک کوئی چیز نہیں تھی, نہ کوئی درخت تھا, نہ پرندہ تھا, نہ کوئی پانی تھا, کوئی انتظام نہیں تھا. حج کے اندر ہم جگہ جگہ پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو یاد کرتے ہیں. خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں, وہاں پہ زمزم ہے, زمزم کو ہم دیکھتے ہیں, پیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمارے سامنے نظر آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی تھی, اور اللہ رب العالمین نے ان کی بیوی اور ان کے بیٹے کے لیے پانی کا جو انتظام فرمایا تھا, ایک بہت بڑی نعمت زمزم کی شکل میں اللہ نے عطا فرمایا تھا, وہ تاریخ ہمارے سامنے نظر آتی ہے. اور جب ہم منی جاتے ہیں, وہاں قربانی کرتے ہیں, وہ تاریخ ہمارے سامنے نظر آتی ہے. یہ وہی سرزمین ہے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے زمین پر لٹایا تھا, منی کی سرزمین تھی. تو حج ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو یاد دلاتا ہے. اسی طریقے سے حج کا ایک بہت بڑا پیغام مساوات کا ہے کہ ہم بحیثیت انسان برابر ہیں, اونچ نیچ کا فرق نہیں ہے. یہ اس قبیلے سے ہے, یہ فلاں کی کرسی پر ہے, یہ فلاں علاقے کا ہے. اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. عزت اور برتری مقام اور رتبہ تقویٰ کی بنیاد پر ہے. یہاں اسلام کے اندر سارے انسان ہونے کے ناطے برابر ہیں. ایسا نہیں کہ عرب کے لوگ ہم سے افضل ہیں, ایسا نہیں کہ عجم کے لوگ ہم سے بدتر ہیں, ایسا نہیں ہے. انسان ہونے کے ناطے سب برابر ہیں, مساوات ہے, عدل ہے. آپ دیکھیے, اگر وقت کا بادشاہ بھی حج کرنے جا رہا ہے, مساوات آپ دیکھیے, وقت کا بادشاہ بھی حج کرنے جا رہا ہے, بہت اونچا اور اعلیٰ قسم کا لباس پہنتا ہے, بڑا قیمتی لباس پہنتا ہے, لیکن اسے حج کرنا پڑے گا تو اسے اپنا کپڑا نکال کر کے وہی لباس پہننا پڑے گا جو عام مسلمان اور جو عام لوگ احرام باندھتے ہیں. اور جیسے جیسے وہ سارے مسلمان حج کے اعمال ادا کرتے ہیں, اس کو بھی وہی کرنا ہے. مینا میں اس کو قیام کرنا ہے, مزدلفہ میں قیام کرنا ہے, عرفات میں اس کو رہنا. ایسا نہیں کہ ہم اسپیشل لوگ ہیں, تمہارے لیے اسپیشل انتظام ہونا چاہیے, یا ہم نے یہ کام نہیں کریں گے.
حج یہ مساوات کا پیغام دیتا ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو حج کی جو نصیحتیں ہیں اس کو سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔